لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب ہماری ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا تو ہمارے نبی پاک کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب خود سرکار 40 سال کے ہوئے، 15 سال کا عرصہ جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا گزرا تو 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی. اس لیے کہ 25 کے اندر اگر آپ پلس کریں گے 15 تو 40 سال ہو جائے گی. 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس 15 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی. بلکہ تمام اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اور اب میں صرف تحقیق بتانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل تشیع کی مضبوط کتابوں کے اندر بھی یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حقیقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اہل تشیع حضرات کی کتاب، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ، نسائی ہے، 6 صحیح کتابیں جس میں اکثر صحیح روایات ہیں، جس سے اہل سنت نبی پاک کے قول کو لیتے ہیں. اہل تشیع کے نزدیک اصول اربعہ ہیں، ان کے نزدیک 4 کتابیں ہیں. اصول کافی ہے، فروع الفقیہ ہے. تو اصول کافی کے اندر یہ روایت باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بیٹیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی. وقت کیونکہ مختصر ہے، میں نے اس پہ ڈیٹیل سارے خطابات اگر یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو ہم نے دلائل کے ساتھ کیے ہیں، لیکن میں اس کو بالکل اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے بڑھتے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے. اہل تشیع کے مسلم محقق ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین کے اندر بھی یہ روایت تواتر کے ساتھ ہے. الاستبصار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت موجود ہے، جس کو میں آگے ذکر کروں گا. تو گویا کہ یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ باتیں ادھر نہیں ہیں، ادھر بھی لکھی ہوئی ہے اور مستند، یعنی بالکل مضبوط گویا کہ حوالوں کے ساتھ وہاں پر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہماری ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا 25 سال کی عمر میں، تو 5 سال کے بعد سب سے پہلی اولاد حضور کے گھر پیدا ہوئی، وہ سیدہ زینب تھی. سرکار کی سب سے پہلی بیٹی اس وقت پیدا ہوئی جب سرکار کی عمر 30 سال تھی. یہ حضرت مولا مرتضیٰ سے بڑی ہیں، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ جب پیدا ہوئے جب سرکار کی عمر 32 سال تھی، کیونکہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اس وقت حضرت علی کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی اور سیدہ زینب کی عمر اس وقت 10 سال تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ زینب جو ہے سرکار کی بڑی شہزادی، مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی شانوں والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں. یہ عمر میں حضرت علی المرتضیٰ سے 2 سال بڑی ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں سیدہ خدیجہ سے جو پیدا ہوئی ہیں جب سرکار کی عمر 30 سال تھی. سرکار کی عمر جب 33 ایئرز ہوئی، 3 سال کے بعد سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد روایت آتی ہے کہ اس کے 1 سال بعد یا 2 سال کے بعد سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں 2 قول ہے، ایک یہ کہ حضور کی عمر 35 سال تھی، اور ایک یہ کہ جس وقت حضور کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اس وقت سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی. تو گویا کہ یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 سال سے لے کر 40 سال، اس 10 سال کے اندر یہ 4 بیٹیاں تولد ہوئی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے ہو گئی، نکاح کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا تھوڑے عقل سے کام لو نا. اب آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 10 سال ہے. سیدہ رقیہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 7 سال ہے، اور سیدہ ام کلثوم کی عمر شریف جو ہے وہ اس وقت 6 سال یا 5 سال کے قریب ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی عمر شریف اس وقت یا تو آپ پیدا ہوئی ہیں یا پھر آپ 5 سال کی. یہ ترتیب اس کی بنتی ہے. اب آپ دیکھیے اس پر کچھ میں نے ذاکروں کی تقریر سنی تو وہ کہتے فلاں کا نکاح فلاں کا نکاح، تو عمر کیسی ہو گئی؟ تو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم الجھانا نہیں چاہ رہے، بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے کہ ابو لہب کے 3 بیٹے ہیں، ایک عتیبہ، ایک عتبہ اور ایک اور. تو عتیبہ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بیٹا تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹی منسوب ہوئی. اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ نکاح کی قدغن نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کسی کام کو منع نہ کرے یہاں سے ثبوت آ جاتا ہے. جب تک اللہ کسی کام کو منع نہ کرے تو وہ کام اگر کنٹینیو چل رہا ہے
کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام جب آیا نا تو اسلام نے ہر چیز کو نہیں چھیڑا. جو چیز اس کے موافق تھی اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کیا, جو موافق نہیں تھی اس کو ٹچ کیا, اور جس کو ٹچ ہی نہیں کیا وہ خود ہی جائز تھی, اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا. سمجھ رہے میری بات؟ لہذا یہاں سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے, اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. دلیل جائز ہونے کے لیے ناجائز ہونے کی مانگی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں مثلا میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ شراب جب تک سورہ المائدہ کا نزول نہیں ہوا یا اور سورتوں کا نہیں ہوا, عرب کے اندر شراب پینے کا ایک رواج تھا اور لوگ پیتے تھے, ٹھیک ہے نا. جب تک منع نہیں کیا تھا تو وہ سلسلہ جاری تھا, لیکن جب منع کا حکم آ گیا تو منع ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں روکا اس کو جاتا ہے جس کے منع کی دلیل ہو, اور جس کو منع نہ کیا گیا ہو وہ چیز اپنی صورت میں جائز رہتی ہے. تو اس زمانے کے اندر مشرکین کے ساتھ نکاح کا منع نہیں کیا گیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ پاک اور سیدہ ام کلثوم یہ منسوب ہو گئی ابو لہب کے دو بیٹوں کی طرف, اور سیدہ زینب جو بڑی بیٹی ہیں ان کا نکاح کر دیا حضرت سیدہ ختیجہ کی سگی بہن حالہ بنت خویلد, ان کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ماں سیدہ ختیجہ نے یہ کہا کہ حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن کے بیٹے سے زینب کا نکاح ہو جائے. تو سرکار سیدہ ختیجہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی بات کو حضور نے کبھی رد نہیں کیا. تو سرکار نے فرمایا اسی طرح ہوگا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ زینب کا نکاح میں ابو العاص ابن ربی کے ساتھ کر دوں گا. تو سب سے بڑی جو سرکار کی بیٹی ہیں ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ ابو العاص کے ساتھ ہوا ہے, اور ابو العاص وہ ہیں جو سرکار کی سالی کے بیٹے ہیں, حضرت ختیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں, حالہ بنت خویلد ان کی ماں ہے. اب میں آگے اس کو تھوڑا ذکر کر رہا ہوں, پہلے نقشہ آپ سمجھ لیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ تو بہائی گئیں, سیدہ زینب جو ہیں وہ بہائی گئیں باقاعدہ, اور اس عمر کے اندر جس عمر میں آپ ہیں 11 سال یا 12 سال, اس عمر کے اندر بہانا یہ عرب کا معمول رہا ہے, اور شرن بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے حوالے اہل تشیع کے درجنوں کتابوں سے لائی سکتی ہے, کیونکہ بہانے کے لیے بلوغیت شرط ہے, اور اس عمر کے لیے بلوغیت ثابت, بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہی ہے, بلوغیت ثابت ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ نکاح تو نابالغ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن رخصتی کے اعتبار سے جو بلوغیت شرط ہے وہ یہاں پر متحقق ہے. ایک بات, سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک, ان کا نکاح ہجرت کے بعد یعنی 13 سال مکہ کے اندر ہو گئے. اگر سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئی ہیں اعلان نبوت میں تو 13 سال پورے بن گئے مکہ کے. اب آپ کا نکاح ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیے احد کے ساتھ, یعنی غزوہ احد کے قریب, بدر کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہجرت کا تیسرا اور دوسرا سال ہے, تو 13 وہ اور 15 یہ. تو سیدہ زہرا پاک کی رخصتی کے وقت آپ کی عمر شریف 15 سال, یہ یہاں سے متحقق ہو گیا. لیکن اب یہ اعتراض کرنا کہ ان کی تو شادی کر دی, اتنی چھوٹی بچی کی شادی کہاں ہوتی ہے, 7 سال والی کی شادی کہاں ہوتی ہے, 6 سال والی کی شادی کہاں ہوتی ہے. تو میں نے کہا نسبت طے ہوئی ہے, رخصت نہیں. رخصتی ابو لہب کے بیٹوں سے حضور کی 2 شہزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف وہ منسوب ہوئی تھی. اب یہ دھاندلی کرنا اور شور مچانا کہ جناب 7 سال کی بچی کی شادی حضور نے کیسے کر دی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ یہ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ آ جائیے مسلمانوں کے قبائل میں, بلکہ میں خراسان جس علاقے سے سوال اٹھتا ہے وہاں کے قبائل, ہمارے گھروں کے اندر قبائلی علاقوں میں, صحرائی علاقوں کے اندر یہ کہ بچی ابھی پیدا ہوئی وہ منسوب ہو جاتی ہے, بچی ابھی پیدا ہوئی اور وہ منسوب ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ پاک گویا کہ یہ بالکل رہا ہے, اور اس میں جو ہے کہ وہ کوئی حرج اور جو ہے کہ وہ کوئی ممانعت نہیں رہی ہے, یہ سلسلہ بالکل رہا ہے. اچھا ہوا کرتا تھا 2 بھائیوں کے گھر اگر اولاد ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ یہ جو بچی ہوئی ہے یہ میرے بیٹے کے لیے, یہ میری بیٹی اس کے لیے ہے. تو باقاعدہ دادا جو ہے وہ اپروو کر دیتے تھے, اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ صرف زبانی نسبت ہوئی ہے, ورنہ آج سے 100-150 سال پرانے چلے جائیں تو باقاعدہ نکاح پڑھا دیا جاتا تھا. اور ہمارے فقہ کی کتابیں سے بھری پڑی ہوئی ہیں, اہل تشیع حضرات کی کتابیں سے بھری پڑی ہیں کہ دادا چاہے ولی چاہے جو اس کا ولی ہے وہ نابالغ بچہ بچی کا اگر نکاح پڑھائے تو وہ منعقد ہو جاتا. اب اس مسئلے کو سمجھ کر تھوڑا سے پیچھے آئیے کہ سیدہ رقیہ کی عمر مان لیجئے 7 سال ہے, سیدہ ام کلثوم کی عمر شریف مان لیجئے کہ 6 سال ہے,
یہ منسوب ہوئی ہیں لہب کے بیٹوں سے، لیکن جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا اور ابو لہب نے بدتمیزی کی حضور کے ساتھ، یہ آیت اتری نا تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب بڑا غصے میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ اب آپ سنیں اس بات، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میرے لیے بد دعا کی ہے، میری بربادی بیان کی ہے۔ اپنے بیٹوں کو کہا، اپنا جو بڑا بیٹا تھا عتیبہ، اس کو کہا کہ عتیبہ اور عتبہ، تو ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس سے منسوب، اس کو کہا اس نے کہ ابھی کے ابھی ان کی بیٹی کو طلاق دے تاکہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے، اور دے ورنہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے کہا دے دی۔ جب سرکار علیہ السلام کو خبر، یہ بیٹیاں حضور ہی کے گھر میں تھیں، جب سرکار کو خبر آئی تو ظاہر سی بات ہے باپ ہونے کی حیثیت سے حضور کا دل دکھا۔ تو یہ اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم سلط کلب، یا اللہ کسی اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دینا۔ یہ سرکار نے بد دعا دی، اس کو دعا ضرر دی ابو لہب کے بیٹے کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور نے بد دعا کبھی نہیں دی، میں نے کہا جو مستحق تھا اس کو دی۔ حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا نا تو ابو لہب گھبرا گیا، اس نے کہا اب میرا بیٹا بچے گا نہیں، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتا ہوں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہ ادھر کی کتاب اور ادھر کی کتابوں میں مجموعی طور پر موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور رات ہو گئی، کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھا، جنگل میں سے ایک شیر آیا درندہ اور اس نے اس کو پھاڑ دیا اور وہیں پر اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ابو لہب جو تھا وہ روتا تھا اور کہتا تھا ہاں محمد کی بد دعا لگ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کرتا تھا۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے لیے کی، اور یہ بیٹیاں حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر ہی رہی۔ اب یہ میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے گویا کہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، تو جب آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر سیدہ رقیہ انتقال کر گئی تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اس وقت وہ بھی 16 یا 17 18 سال کے قریب کی تھی۔ تو لہذا یہ تاریخ کا مجمع لگا کر اور ٹوپی پھینک کر قمیض اتار کر ذاکر بن کر ایسی چیخیں مارنا، تو میں نے کہا چیخیں مارنے سے پہلے اپنے گھر کی کتاب میرے دوست پڑھ لے، یہ بات آپ کے لوگوں نے بھی لکھی ہے، تو اس مجمع کو اٹھانے کی ضرورت